بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیمبرج او لیول سیکنڈ لینگویج اردو 3248، اس کا پیپر 2 گرامر رائٹنگ اینڈ ٹرانسلیشن۔ اس میں ہم نے ایکسرسائزز کی، پیپر کے اکارڈنگ ہم نے انہیں سالو کیا۔ آج جو چیز آپ کو بتانی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ ہم نے جو مضمون نویسی 20 نمبر کا ہمارا ایک سوال ہے پیپر 2 میں کہ ہم نے کرنی ہے مضمون نویسی، اس میں ہم نے اس کے جو اصول ہیں اور اس کے بارے میں جو ہدایات ہیں ان کو آج ہم ریوائز کریں گے، اس کے بارے میں جانیں گے، اور تاکہ یہ جو مضمون ہے وہ ہمارے لیے لکھنا آسان ہو جائے۔ تو ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے جو چیز ہے مضمون نویسی، ہدایات پر مبنی مضامین تحریر کرتے ہوئے طلباء کے لیے ضروری ہے کہ وہ مندرجہ ذیل باتوں کو ذہن میں رکھیں۔ پہلا پوائنٹ جو آپ نے نوٹ کرنا ہے اور اس کو پیپر دیتے ہوئے بھی یاد رکھنا ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنا مضمون لکھنا ہے، اور بلکہ ان تمام جتنے پوائنٹس ہیں یہ انتہائی ضروری ہیں مضمون نویسی کے لیے۔ تو سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ مضمون لکھنے کے بارے میں دی گئی ہدایات بغور پڑھیں اور مضمون کے عنوان کا محتاط انداز سے جائزہ لیں۔ اب اس میں ہدایات ہمیں پہلے دی جاتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، جیسے 200 الفاظ پر مضمون لکھیں، اور اس کے علاوہ کچھ اشارے دیے جاتے ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں ہدایات میں شامل ہوں گی اور ہمیں ان کا خیال رکھتے ہوئے مضمون لکھنا ہے۔ دوسرے پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں۔ عنوان کا جائزہ لینے کے بعد ان ہدایات پر غور کریں جن کی مدد سے آپ نے اپنا مضمون مکمل کرنا ہے۔ اب وہی ہدایات آ گئیں جی، 2 یا 3 اشارے دیے جائیں گے یا ویب دیا جائے گا کہ یہ چیزیں آپ اپنے مضمون میں انکلوڈ کریں، اور اسے آپ نے کرنا ہوگا انکلوڈ۔ اس کے بعد دی گئی ہدایات کی روشنی میں اپنے مضمون کا ایک ذہنی خاکہ تیار کر لیں جو مندرجہ ذیل حصوں پر مشتمل ہو۔ اب 3 چیزیں ہم نے اس میں دیکھنی ہیں مضمون میں، کیسے کرنی ہے۔ پہلے ہوگا ابتدائیہ، شروع کیسے کرنا ہے مضمون کو، پہلے پیراگراف میں کیا چیز ہم نے مینشن کرنی ہے، کس چیز کو لکھنا ہے پہلے پیراگراف میں، یہ ہمارا ابتدائیہ ہوگا۔ ہمیں ذہن میں یہ خاکہ تیار کرنا ہے، ابھی لکھنا نہیں ہے، لکھنے سے پہلے کے یہ کام ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ ہے نفس مضمون، کہ ٹو دا پوائنٹ ہم نے چیز کو کیسے لکھنا ہے، کن کن چیزوں کو اس میں شامل کرنا ہے نفس مضمون میں۔ اور آخر میں آ جائے گا اختتامیہ، یعنی جو آخری پیراگراف ہوگا وہ ہم اس کو کیا کر رہے ہوں گے، ہم اس کو سارے مضمون کا جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ ہم وائنڈ اپ کر رہے ہوں گے پورے مضمون کے سارے نکات کو۔ تو یہ 3 چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں، آپ نے ابتدائیہ بھی لکھنا ہے، آپ نے نفس مضمون بھی لکھنا ہے، اور اختتامیہ بھی لکھنا ہے۔ یہ بہت لازمی چیز ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں، دی گئی ہدایات کے مطابق اپنی معلومات کو ترتیب میں لانے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں آپ اپنے ذاتی تجربات اور مشاہدات کا سہارا بھی لے سکتے ہیں، یعنی ہمارا جو پریویس نالج ہے وہ یہاں کام آئے گا۔ مضمون نویسی کرتے ہوئے ہم نے یہ لازمی دیکھنا ہے کہ ہمارا اس بارے میں، اس چیز سے متعلق ہمارا اس سے پہلے کا نالج کیا ہے، وہ تجربات ہیں کچھ یا مشاہدات ہیں، ان کو بھی ہم اس میں ڈال سکتے ہیں، ان کو بھی لکھ سکتے ہیں۔ جب آپ اچھے طریقے سے اپنا ذہنی خاکہ تیار کر لیں تو پھر تحریر کا کام شروع کریں۔ اب ذہن میں ہمارے ابتدائیہ، نفس مضمون، اختتامیہ، پھر سارے تجربات، مشاہدات، یہ سب ہم نے ایک ذہن میں پورا ایک پیٹرن بنا لیا۔ اس کے بعد ابھی ہم نے لکھنا شروع کرنا ہے۔ آسان زبان، سادگی اور اختصار او لیول کے مضامین میں کامیابی کی علامت ہے، اس لیے جہاں تک ممکن ہو مشکل الفاظ اور طویل واقعات کے اظہار سے گریز کریں۔ اب 3 چیزیں بتائی گئیں، آسان زبان استعمال کرنی ہے، بہت مشکل الفاظ استعمال نہیں کرنے ہیں۔ بعض دفعہ مشکل الفاظ استعمال کرتے ہوئے ہم اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ یہ لفظ یہاں پہ فٹ آتا بھی ہے یا نہیں، اس لیے آسان زبان استعمال کریں، اور سادگی سے لکھنے میں سادگی ہو، بہت مشکل سے جملے نہ بنائے جائیں، اور اختصار یعنی کہ اس کو مختصر الفاظ میں لکھا جائے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ، یعنی ڈیمانڈ جو ہم سے کی جاتی ہے وہ ان چیزوں کی ہے، اور طویل واقعات اور مشکل الفاظ سے ہم نے گریز کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ جملوں کو بار بار نہ دہرایا جائے،
کیونکہ اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے جملے کا جب بار بار اسے لکھا جائے. ایک بار لکھ لیا بس ٹھیک ہے، اب اسے تبدیل کر کے کسی اور سینس میں دوبارہ آپ لکھ دیں، مگر انہی الفاظ کو دوبارہ استعمال مت کریں. تو یہ جملوں کو دہرائی سے بچنا ہے ہم نے. پھر پیراگراف ہر اچھے مضمون کی جان سمجھے جاتے ہیں، اس لیے ہدایات و معلومات کی روشنی میں اپنے مضمون کو پیروں میں خوش اسلوبی کے ساتھ تحریر کریں. پیراگراف بنانے ہیں، 3 پیراگراف ہو جائیں. 200 الفاظ کا مضمون ہے، 3 سے 4 پیراگراف میں آپ بہت اچھا سا مضمون لکھ سکتے ہیں. تو اس لیے پیراگراف لازماً بنانے ہیں، اور ہر پیراگراف میں ایک علیحدہ چیز کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے، اس لیے پیروں کی مدد سے لکھا جائے. اس کے بعد ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ہر مخصوص اشارے کی ایک الگ پیراگراف کی صورت میں وضاحت کریں. یہ چیز ہم لوگ پہلے بیان کر چکی ہوں میں کہ یہ ہر ایک الگ پیراگراف میں الگ اشارے کو بیان کیا جائے، یعنی کہ ایک جو اس کا آپ سب ٹائٹل کہہ لیں اس کے لیے آپ نے ایک علیحدہ سے پیراگراف بنانا ہے. اور سب سے آخر میں کہ ایک اچھا مضمون تحریر کرنے کے لیے ذخیرہ الفاظ اور معلومات عامہ کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ تیاری جو ایک تو یہ ہے کہ ہم پیپر پریکٹس کرتے ہیں، پاسٹ پیپرز کی جو پریکٹس ہے وہ بار بار کرنے سے بھی ہمارا جو ہے مضمون لکھنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ معلومات عامہ جو جنرل نالج ہے وہ لازمی ہمیں ہونا چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے جو دنیا میں، اور جغرافیائی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. تعلیم کے میدان میں کیا کچھ ہو رہا ہے، یعنی جنرل نالج ہمارے پاس ہونا چاہیے. اور اس کے لیے ہمارے پاس ٹولز کون سے ہیں؟ ہمیں نیوز پیپرز، میگزینز، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو چاہے بے شک آپ انگلش میں پڑھیں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اردو کے اخبارات ہی پڑھنے ہیں، صرف آپ کے پاس وہ نالج ہونا چاہیے. اس نالج کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیوز پیپرز کو، میگزینز کو، ان کی ریڈنگ ہیبٹس ہماری اچھی ہوں، اور یعنی نیوز سنیں. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بہت ہیلپ فل ہوتی ہیں کوئی مضمون لکھنے میں. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ان ہدایات کی روشنی میں آپ اچھا سا مضمون لکھ سکیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ.